لیکن دونوں روایت کو جمع کرنے سے اور ان کے الفاظ کو جمع کرنے سے یہ خلاصہ نکلا کہ اگر آپ وہ دن ایسا کوئی دن پڑ جاتا ہے کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے عادی ہیں، جیسے پیر کا دن ہے یا جمعرات ہے، اور آپ وہ مستحب روزے رکھتے ہیں اور وہی دن آخری دن میں پڑ گیا 29 شعبان کو، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کے آخری چند ایام باقی ہیں اور 2 سے 3 دن بعد رمضان المبارک 2023 1444 کی آمد ہونے والی ہے۔ ان 2 سے 3 دن کے روزے رکھنا یا مطلقاً شعبان المعظم کے روزے رکھنے سے متعلق روایات میں کیا وارد ہوا ہے، اور عامت الناس کے ذہن میں بعض خدشات ہوتے ہیں کہ یہ مکروہ ہیں یا حرام ہیں یا کیا حکم ہے، تو ان سے متعلق جو تفصیلات جو روایت میں الفاظ وارد ہوئے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شعبان المعظم کے روزے رکھنا مطلقاً منع یا مکروہ نہیں ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے مقابل برعکس آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منقول ہے کہ سب سے زیادہ روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مہینے کے مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوں سوائے رمضان المبارک کے۔ یعنی رمضان المبارک کی تو ایک یہ خصوصیت ہے کہ پورے مہینے کے روزے آپ علیہ السلام صرف رمضان المبارک میں رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے البتہ میں نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ یعنی نفلی روزے 11 بقیہ مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزہ آپ علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے، لہذا اس مہینے میں مطلقاً روزے رکھنے کو مکروہ یا منع سمجھنا تو بہتر مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس میں کیا تفصیل ہے تو وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں اس میں 2 طرح کی روایات نقل ہیں ناظرین کرام۔ ایک وہ روایت ہے جس میں آخری 15 دن شعبان کے آخری 15 دن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، دارمی، ان حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کا جب دوسرا نصف شروع ہو جائے، آخری 15 دن شروع ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ تو یہ جو روایات ہیں اس طرح کی، ان کا کیا مطلب ہے؟ تو ناظرین کرام اس کا مطلب محدثین نے، فقہاء نے متعین کیا ہے۔ ان کا مطلب یہ متعین کیا ہے کہ نمبر 1 یا تو یہ منع اس وجہ سے ہے آخری 15 دن میں روزہ رکھنا کہ آگے شعبان المعظم میں عامت الناس، امت مسلمہ کو مشقت اور تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب 15 دن کے بھی روزے رکھیں گے، آخری 15 دن میں بھی روزے رکھیں گے، پھر رمضان کے روزے بھی رکھیں گے تو اس میں امت پہ تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو اس لیے وہ رمضان کے روزے ہی رکھیں، آخری 15 دن کے روزے رکھنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، یا یہ حکم اس شخص کے لیے جو مستقل روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس کو روزے میں وہ دل جمعی حاصل نہیں ہوتی جو رمضان المبارک کے روزوں میں مطلوب ہے۔ تو جب رمضان المبارک کے روزے فرض بھی ہیں، وہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کے فرض روزوں کے اندر دل جمعی زیادہ حاصل ہو، اس لیے نفلی روزوں کو رکھ کے اس دل جمعی میں کمی نہ کی جائے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری 15 دن میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ یا نمبر 3، ان روایات میں جو منع فرمایا گیا وہ اس شخص کو منع فرمایا گیا ہے جس نے اول شعبان کے 15 دن جو اول کے ہیں اس میں بھی روزہ نہ رکھا ہو، تو اس کو منع کیا گیا آخر میں بھی روزہ نہ رکھو، کیونکہ جب آپ نے اول میں نہیں رکھا تو آخر میں اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس میں روزہ رکھنے میں آپ کو مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، جب اول میں نہیں رکھا تو پھر آخر میں بھی ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو یہ 3 احتمالات تھے ان روایات سے متعلق جن میں آخر رمضان یعنی آخر شعبان میں روزہ رکھنے سے، شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک تو ناظرین اس طرح کی روایات ہیں۔ دوسری وہ روایت ہیں جو مسلم شریف میں بھی نقل ہے کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1-2 دن قبل روزہ نہ رکھے، البتہ جو شخص اس کا عادی ہو تو وہ روزہ رکھ لے۔ یہ روایت کے الفاظ کا مفہوم ہے ناظرین کرام کہ جو شخص رمضان مبارک سے 1-2 دن قبل روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ تو رکھ لے، لیکن اگر جو عادی نہیں ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ اس روایت میں ممانعت کی کیا وجہ ہے تو اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ تاکہ نفل اور فرض روزوں میں اختلاط نہ ہو۔ آپ نے 30 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیا، 1 رمضان کا بھی روزہ رکھنا ہے آپ نے، تو 30 شعبان والے کو بھی فرض اور نفل میں اختلاط نہ ہو جائے، شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ یا تو یوم شک کی وجہ سے مکروہ ہے کہ یعنی آپ نے شک میں روزہ رکھ لیا کہ کہیں اگر رمضان ہوا تو میرا روزہ ہو جائے، تاکہ اگر نہیں بھی ہے تو نہ ہو، اس طرح کی آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں اگر رمضان سے متعلق، تو یہ مکروہ ہے، یہ ایک مستقل مکروہ ہے کہ یوم شک کا روزہ رکھنا۔ اس لیے اگر چاند نظر نہیں آیا ہے رمضان کا تو آپ نے 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ایسا شک میں روزہ رکھ لینا کہ اگر چاند ہوا تو میرا روزہ ہو جائے گا، یہ بات شرعاً مناسب نہیں ہے۔
اور حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں کہ جو عادی ہو وہ رکھ لے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے بالفرض اگر ایک شخص پیر کا یا جمعے کا یا جمعرات کا جو مسنون مستحب روزے ہیں وہ رکھنے کا عادی ہو، اور 30 شعبان کو وہ پیر کا دن ہی پڑھ رہا ہے اور مستقل روزہ رکھتا ہو پیر کا یا جمعرات کا، اور وہی دن 30 شعبان کو پڑھ رہا ہے، 29 شعبان کو پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ ان دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے بلا کراہت جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مستقل طور پر عادت اس کے اختیار کی، اور اس کو قوت ہے کہ اس کے بعد رمضان کے روزے میں اس کو کمی یا بے ہمتی نہیں ہوگی۔ لہذا ان دونوں طرح کی روایت کا ناظرین خلاصہ ہی نکلا کہ ایک وہ روایت جن میں آخری شعبان کے 15 دن میں روزہ رکھنے سے منع ہے، یا جو وہ روایت جس میں آخری 1 یا 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، ان دونوں روایت کو جمع کرنے سے اور ان کے الفاظ کو جمع کرنے سے یہ خلاصہ نکلا کہ اگر آپ وہ دن ایسا کوئی دن پڑ جاتا ہے کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے عادی ہیں، جیسے پیر کا دن ہے یا جمعرات ہے، اور آپ مستحب روزے رکھتے ہیں اور وہی دن آخری دن میں پڑ گیا 29 یا 30 شعبان کو، تو آپ اس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یا یہ کہ اول شعبان سے بھی آپ روزے رکھتے تھے مستقل اور آپ نے آخری شعبان میں بھی رکھنا ہے، تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کوئی ایسا دن نہیں ہے وہ کہ جس میں آپ روزہ رکھنے کے عادی ہوں، نہ آپ نے اول شعبان میں روزہ رکھا ہے، تو پھر آپ آخری شعبان میں 29 شعبان یا 30 شعبان کا روزہ رکھنے سے اجتناب کریں، پھر یہ آپ کے لیے مکروہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔